فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لجنۃ العلماء للافتاء فتویٰ نمبر 713 12 مئی 2022۔ سوال: میرے والد صاحب نے 1992 میں اپنی کمائی سے گھر لیا۔ ہم بھائیوں نے بہنوں اور والدین کی رضامندی سے اس مکان کو 2017 میں 27,30,000 میں فروخت کیا۔ اس وقت ہماری بہنوں نے اس مکان کی قیمت میں سے جو شرعی حصے تھے وہ ہمیں معاف کر دیے۔ اس کے بعد 2017 ہی میں ہمیں والدہ کی وراثت ملی جو کہ 11 لاکھ روپے تھے۔ اس وقت بھی بہنوں نے ہمیں اپنا حصہ معاف کر دیا۔ گھر کی رقم اور والدہ کے وراثتی حصے کا ٹوٹل یعنی 38,30,000 روپے بنتے تھے، لیکن اس میں مزید پیسے ڈال کر 65 لاکھ کا پلاٹ لیا تاکہ ہم بھائی مل کر ذاتی کمائی سے اپنا گھر بنا سکیں۔ اس کے بعد 2018 میں والد کی وراثتی زمین کا حصہ بیچا جس کی 30 لاکھ قیمت وصول ہوئی۔ اس میں بھی بہنوں نے خوشی اور رضامندی سے اپنا حصہ ہمیں معاف کر دیا۔ پرانا گھر، والدہ کا وراثتی حصہ اور والد کی وراثتی جگہ، ان تمام کی کل مالیت کا ٹوٹل 61,30,000 روپے بنتے ہیں۔ اسی دوران ہم نے جو پلاٹ 65 لاکھ میں خریدا تھا اس پلاٹ پر ہم بھائیوں نے اپنا گھر بنا لیا اور اب وہ گھر مکمل ہو چکا ہے۔ ہم نے اس میں رہائش اختیار کر لی ہے۔ اس دوران بہنوں نے کسی قسم کا کوئی دعویٰ یا مطالبہ نہیں کیا اور یہ گھر بھی ہم دونوں بھائیوں کے نام ہے، لیکن اب گھریلو لڑائی جھگڑے اور چھوٹی چھوٹی ناراضگیوں کی وجہ سے بہنیں اپنا حصہ مانگتی ہیں جو کہ انہوں نے صلح صفائی سے ہمیں معاف کر دیا تھا۔ برائے مہربانی قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں بتایا جائے بہنوں نے ہمیں معاف کر دیا تھا، اب دینا چاہیے یا نہیں؟ اگر دینا چاہیے تو اس ٹوٹل رقم میں بہنوں کا کتنا حصہ بنتا ہے؟ جواب: الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے: وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 7۔ جو مال ماں باپ اور عزیز و اقارب چھوڑ کر جائیں، خواہ وہ مال کم ہو یا زیادہ، اس میں عورتوں کا بھی حصہ مقرر کیا ہوا ہے۔ لہذا والدین کی وراثت کا حقدار بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہوتے ہیں۔ جب وراثت تقسیم ہو تو جس طرح بیٹوں اور بھائیوں کو ان کا حق دیا جاتا ہے، بیٹیوں اور بہنوں کو بھی دینا چاہیے۔ اگر وہ اپنا حق لے کر واپس کر دیں تو یہ ان کی مرضی ہے، لیکن ہمارے ہاں ایسے نہیں ہوتا ہے۔ ہم خواتین کو ان کا حق نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں معاف کر دیا ہے، بلکہ بعض دفعہ وہ شرم و حیا میں بھی اپنا حصہ نہیں مانگتی۔ بعض دفعہ ان پر دباؤ ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے حصہ لے لیا تو ان کا میکے سے تعلق ختم ہو جائے گا وغیرہ۔ لہذا پہلی بات تو یہ ہے کہ وراثت تقسیم کرتے ہوئے بیٹیوں بہنوں کو ان کا حق دینا ضروری ہے۔ اگر وہ اپنا حق لے کر واپس کر دیں، اپنے بھائیوں کو یا والدین کو ہدیہ کر دیں تو یہ ان کی مرضی ہے۔ ایسی صورت میں بطور تحفہ اور ہدیے کے یہ حق رکھا جا سکتا ہے اور خواتین کو یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ ان کے پاس وراثت لینے اور واپس کرنے کا مکمل اختیار ہے۔ اگر انہوں نے اپنا حصہ واپس کر دیا یا اپنے بھائیوں کو بطور ہدیہ دے دیا تو پھر بعد میں اسے واپس مانگنا جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے: العائد فی ہبتہ کالعائد فی قیئہ۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 2621۔ تحفہ دے کر واپس لینے والا طے کر کے چاٹنے والے کی طرح ہے۔ ایک اور روایت میں الفاظ ہیں: العائد فی ہبتہ کالقلب یقیء ثم یعود فی قیئہ۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 2589۔ تحفہ دے کر واپس لینے والا کتے کی طرح ہے جو قے کرتا ہے پھر اسے چاٹتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث سے مسئلہ اخذ کیا ہے کہ کسی کے لیے حلال اور جائز نہیں کہ وہ تحفہ یا صدقہ دے کر اسے واپس دے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 164۔ جس طرح میکے والے خواتین کا حصہ دینے میں پس و پیش کریں تو درست نہیں، اسی طرح اگر خواتین اپنا حصہ خوش دلی اور رضامندی سے واپس کر دیں یا معاف کر دیں تو ان کے سسرال والوں کو انہیں میکے سے وراثت دینے کے لیے مجبور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایسی صورت میں وہ انہیں ایک غلط اور حرام کام کرنے پر مجبور کر رہے ہوتے ہیں۔ معاشرے میں دونوں طرف خرابیاں موجود ہیں۔ صورت مسئلہ میں ہمارے لیے واضح نہیں ہو سکا کہ اب یہاں غلطی کس کی ہے۔
ہم یہ کہہ سکتے ہیں اگر بھائیوں نے والدین کی وراثت دینے میں پس و پیش کی ہے تو اللہ سے ڈرتے ہوئے بہنوں کو ان کا حق دیں، لیکن اگر بہنوں نے اپنا حصہ خوشی دلی اور رضامندی سے بھائیوں کو ہدیہ کر دیا تھا تو پھر اب انہیں خود یا کسی کے اکسانے پر دوبارہ مانگنا جائز نہیں ہے۔ والد کی وفات کے وقت جتنی جائیداد تھی، اسی طرح والدہ کی وفات کے وقت اگر ان کی کوئی جائیداد تھی تو وہ ان کی اولاد میں تقسیم ہوگی، بیٹی کو ایک حصہ جبکہ بیٹے کو 2 حصے، جیسا کہ سورۃ النساء آیت نمبر 11 میں صراحت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مفتیان کرام فضیلت الشیخ ابو محمد عبد الستار حماد حافظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبد الحلیم بلال حافظہ اللہ، فضیلت الشیخ جوید اقبال سیالکوٹی حافظہ اللہ، فضیلت الدکتور عبد الرحمن یوسف مدنی حافظہ اللہ، فضیلت الشیخ سید مجتبی سعیدی حافظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حافظہ اللہ، فضیلت الشیخ حافظ عبد الرؤوف صندو حافظہ اللہ، فضیلت الشیخ محمد ادریس اثری حافظہ اللہ۔ العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔